السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں استار ساجد اور آج میں ایک بڑا دلچسپ ٹاپک لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ہر لڑکا ہر لڑکی دلچسپی لیتا ہے اور اکثر سوچتا بھی ہے کہ آیا اس کی شادی کسی امیر گھر میں ہوگی یا غریب گھر میں ہوگی، کیا لڑکا بہت امیر ہوگا۔ لڑکا سوچتا ہے پتہ نہیں لڑکی امیر ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو ان کے ظاہر ہے دولت کی ایک اپنی اہمیت ہے آئندہ خوشحال زندگی کے لیے، اس بات سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو چلیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک امیر ہاتھ کیسا ہوتا ہے، اور جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی شادی کسی امیر بندے کے ساتھ ہو رہی ہے یا غریب بندے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیں، جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کی ہتھیلی پنک ہوتی ہے، ریڈش ہوتی ہے، خون نظر آتا ہے اس میں، یہ نہیں کہ بڑی رکھی سی ہتھیلی ہوتی ہے یا پیلی سی ہوتی ہے، زرد سی پیلے سے کلر کی نہیں ہوتی، باقاعدہ پنک کلر ہوتا ہے ہتھیلی کا۔ اور ہاتھ بڑا ہوتا ہے، انگلیاں خوبصورت ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی تھوڑا بھاری ہوتا ہے اور پرگوشت ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھوں کے سارے ابھار ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ انگوٹھا اس کا بڑا ہوگا، انگلیاں اس کی بڑی ہوں گی، اور یہ جو سب سے چھوٹی فنگر ہوتی ہے یہ بھی اس کی کافی ایکسٹرا لمبی ہوگی۔ تو اس بات کو آپ بڑا سمجھیں کہ ہاتھ کی شیپ بندے کے امیر ہونے میں بڑا اہم رول ہے، ہاتھ کے سائز کا، ہاتھ کی قسم کا، کیونکہ لائنیں تو ساروں کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سب کے آدمی زندگی کی لائن بھی ہوتی ہے، دل کی لائن ہوتی ہے، دماغ کی لائن ہوتی ہے، قسمت کی لائن بھی ہوتی ہے۔ تو اکثر رونا رو رہے ہوتے ہیں جناب یہ ساری لائنیں تو میرے ہاتھ میں ہیں، قسمت کی لائن بھی ہے، شہرت کی لائن بھی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود میں تو بالکل بھوکھا ہوں اور بالکل کنگلا ہوں۔ تو جناب یہ ہے کہ ہاتھ کی لائنیں اور ان کے ابھار، ان کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا قسمت وہ بہت بلند بھی ہوتی ہے اور بہت ڈاؤن بھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بہت باریکی سے سمجھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، یہ زندگی کی لائن ہے، اور یہ جتنی لائن ایسے کرو میں آئے اور یہ مکمل ہو، عام طور پر میں نے جتنی لمبی لائن دیکھی اور اتنے کرو میں ہو تو ایسے لوگ امیر ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے ہاتھ کا یہ ابھار زہرہ، یہ والا ابھار ابھرا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب اگر اس میں انگوٹھے میں آپ کو یہ بدھائی آپ کو نظر آتی ہے، یہ پہلے پور پہ اگر یہ بدھائی ہو، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بدھائی ہوتی ہے، تو یہ ہو تو ایسا بندہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، سینسٹیو ہوتا ہے، اور بہت سارے معاملات کو وہ بخوبی سمجھ لیتا ہے۔ ظاہر ہے بندے میں جب سینس ہوگا اور وہ صحیح اپنے بزنس کو چلائے گا اور اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کرے گا تو وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوگا، اپنی جو اس کی شادی شدہ لائف ہے اس میں بھی کامیاب ہوگا، اور وہ اپنے بزنس کے معاملات میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس کا بڑا رول ہے کہ آپ سمجھدار ہوں اور آپ کی زندگی کی یہ جو لائن ہے یہ مکمل ہو، جتنی لمبی ہوگی وہ اتنا اچھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ ایک چیز سمجھ لیں، یہ جو انگوٹھے کا پہلا ابھار ہے، یہ پور ہے نا، یہ جتنا لمبا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنی آپ کے اندر مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوں گے۔ یعنی کہ آپ کوئی منصوبہ بنا لیں گے تو باقاعدہ پلان کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور یہ پہلا جو پور ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور آپ کے اندر کتنی اچھی دماغی صلاحیتیں ہیں۔ دوسرا حصہ، یہ جو دوسرا پور ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کسی منصوبے کو عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کتنا عقل اور دانش کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو تیسرا حصہ ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی کتنی جسمانی محنت اس منصوبے پہ خرچ کرتے ہیں۔ بالکل آپ یہ سمجھ لیں جس بندے کی یہ انگلیوں کے پہلے پور لمبے ہوں گے، شہادت کی انگلی کا یہ پہلا پور بہت لمبا ہوگا، تو ایسا بندے میں دانش بھی ہوگی، عقل بھی ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ منصوبے بنانے کی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ یہ آپ سمجھ لیں، پہلے پور یہ پور جتنے بڑے ہوں گے اتنے آپ امیر ہوں گے، زیادہ سوجھ بوجھ والے ہوں گے، اور آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی۔ خاص کر یہ جو آپ کی مشتری کی فنگر ہے، یہ پہلا پور جتنا بڑا ہوگا اور پھر یہ دوسرا پور جتنا بڑا ہوگا اتنی آپ کے اندر عقل اور دانش ہوگی۔ یہ دیکھ لیں، یہ والی یہ عقل و دانش کا ہوتا ہے دوسرا پور، اور تیسرا پور ہوتا ہے کہ آپ کے اندر
جسمانی پاور کتنی ہے کہ آپ اپنے کسی منصوبے پہ کتنا جسمانی محنت خرچ کرتے ہیں اور اس منصوبے پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ آپ اپنی انگلیاں دیکھ لیں اور اپنی پوریں چیک کر لیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ میں نے زیادہ سے زیادہ یہ اپنے انگوٹھے کو کھولا ہوا ہے. یہ گیپ جتنا زیادہ ہوگا کھلا ہوگا, دیکھ لیں نا کتنا کھچا ہوا آ گیا میں نے کھینچا, اور یہ کتنا بڑا گیپ ہے. اتنے آپ کھلے دل کے ہوں گے, تنگ نظر نہیں ہوں گے. اسی طرح یہ میں اپنی ان دونوں انگلیوں کو کھول رہا ہوں, دیکھیں ان کے درمیان کتنا گیپ آ گیا ہے. ایسی باتیں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو یوٹیوب پہ آج تک اتنی تفصیل سے نہیں بتایا ہوگا. آج میں بہت ڈیٹیل سے آپ کو بم ہسٹری بتا رہا ہوں. یہ گیپ جتنا زیادہ ہوگا اور یہ آپ کی یہ فنگر اس انگلی کے جتنے قریب ہو, یہ دیکھیں کتنی بڑی فنگر ہے میری, اس کے انگلی کے بالکل قریب آئی ہوئی ہے, سائز میں کافی بڑی ہے. تو اتنی آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی. آپ بندے دوسروں سے کام لے سکتے ہیں اور آپ کوئی بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں, اور آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں. اور آپ کی جب یہ بڑی فنگر بہت بڑی ہوتی ہے, لمبی ہوتی ہے, تو اتنا آپ بزنس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, اور آپ کے اندر بڑا زبردست بیلنس ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے اندر. آپ خوبصورت فیصلے کرتے ہیں. اور جناب یہ جو شمس کی فنگر ہے, اگر یہ بہت میری بھی لمبی ہے, لیکن اگر یہ آگے تک چلی جاتی تو ایسے بندے پھر وہ بہت زیادہ رسک لیتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں نا اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنا, جوا لگانا, سٹے لگانا کرکٹ میچوں پہ, اس طرح کی بندے کو سٹے بازی کی عادت پڑ جاتی ہے جب یہ فنگر بہت بڑی ہو. تو آپ کھولیں دیکھ لیں, میرا اس میں اتنا گیپ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ رسک نہیں لیتا, بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہوں. اور یہ دیکھیں, یہ والی میں نے فل کھولی ہوئی ہے, یہ دونوں میں دیکھیں کتنا آپ گیپ آ گیا ہے. یہ جتنا گیپ بڑا ہوگا اور یہ چھوٹی انگلی جتنی آپ کی بڑی ہوگی, یہ دیکھیں یہ اس پہلے پورے سے بھی آگے نکل رہی ہے. تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے. یہ انگلی اگر آپ کی چھوٹی ہوگی نا بہت زیادہ, تو آپ بہت شرمیلے ہوں گے, تھوڑے لاپرواہ ہوں گے, اور زندگی میں بہت پھر پیچھے رہ جائیں گے. اس انگلی کا اس پور تک پہنچنا لازمی ہے. اگر یہاں تک پہنچتی ہے تو آپ کے اندر زبردست بزنس کرنے کی بھی صلاحیت ہوگی, پیسہ کمانے کی صلاحیت ہوگی, اور آپ ماشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا کے امیر آدمی بنیں گے. اور کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ اپنا ہاتھ سامنے لے آتے ہیں. تو جناب یہ سمجھانے کے لیے, ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اپنا ہاتھ آگے لانے کا اسکرین پہ, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ دیکھ لیں گیپ, دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں میں نے کھولا ہوا ہے. یہاں پہ میرے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کافی ہیں, یہ کافی گیپ ہے. یہ انگلی زیادہ نہیں کھل رہی, یہ ہوتا ہے رسک لینے کے لیے. تو یہ جتنی بڑی ہوتی اتنا میں رسک زیادہ لیتا, لیکن میں زندگی میں رسک نہیں لیتا. تو جو لوگ ویسے بڑے بڑے رسک لیتے ہیں ویسے وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ لاکھوں کروڑوں اربوں تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے اچھی قسمت کا ہونا بھی پھر بڑا ضروری ہے, کیونکہ جب آپ بہت بڑا ایک ہی دفعہ ساری جمع پونجی لگاتے ہیں نا, تو وہ کسی وقت ڈوب بھی جاتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ سیف گیم کھیلے اور بہت زیادہ رسک نہ لے. ابھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ جناب یہ ایک فش کا سائن ہوتا ہے. یہ اس کو آپ سمجھ لیں, یہ ہاتھ میں یہاں پہ شو ہو جائے, ایسے کوئی بڑی فش اس طرح کی یہاں پہ شو ہو جائے, یہاں پہ شو ہو جائے, یہاں پہ شو ہو جائے, یہاں پہ بے شک فش شو ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ فش کا نشان ہمیشہ دولت مندی کے لیے بہترین نشان سمجھا جاتا ہے. اس طرح یہ اکثر ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ جی یہ میرا یہاں پہ مربع بنا ہوا ہے, بہت اچھا نشان ہے عقل و دانش کا, دولت مندی کا. یہاں پہ اگر آپ کی سیدھی لائنیں آتی ہیں, یہاں پہ اگر سیدھی لائنیں آ جاتی ہیں اس انگلی کے نیچے اسپیشلی, تو یہ بزنس مین کی علامت ہوتی ہے. ایسا بندہ بڑا اچھا بزنس مین ہوتا ہے. اور انگلیاں یاد رکھیں جتنی آپ کی لمبی ہوں گی اتنی آپ کے اندر بزنس کرنے کی جو ہے نا طاقت پاور وہ زیادہ ہوگی. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کی دماغ کی لائن ہے. دماغ کی لائن اگر یہاں پہ رک گئی نا تو سمجھیں آپ کی دماغ کی صلاحیتیں رک گئی. یہ یہاں پہ نہیں رکنی چاہیے. جتنی یہ زیادہ لمبی ہوگی اسٹریٹ ہوگی, اور اگر آگے سے دو شاخہ ہو جائے تو بہت زبردست ہے. دو شاخہ دماغ کی لائن دو شاخہ ہو, ایسے لوگ بلا کے ذہین ہوتے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں, بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جناب یہ آپ کی دل کی لائن ہے, اور یہ آپ کی جناب قسمت کی لائن ہے. یہ جناب آپ کے ہاتھ میں اگر یہ چار لائنیں آ گئیں, زندگی کی لائن, دماغ کی لائن, دل کی لائن, تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ آئے گا. اور آپ کے یہ یاد رکھیں,
آپ کا مشتری کا ابار ابھرا ہونا چاہیے، ابار ذہل ابھرا ہونا چاہیے، شمس ابھرا ہونا چاہیے، ابار عطارد ابھرا ہونا چاہیے۔ یہ ابھرا ہوگا تو پیسہ اور دولت اور بزنس آپ کا اچھا ہوگا۔ یہ ابھرا ہوا ہوگا تو آپ کے پاس شہرت، عزت، دولت سب کچھ آئے گا۔ یہ ابھرا ہوا ہوگا تو پراپرٹی بھی آئے گی، دولت بھی آئے گی، جاب میں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ اور یہ آپ کا ابھرا ہوا ہوگا تو آپ کے اندر حکمرانی بھی بہترین زبردست آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی، آپ حکمرانی کریں گے اور بہت اچھی سوجھ بوجھ ہوگی اور بہت پیسہ بھی آپ کمائیں گے۔ اور یہ ابار ذرا آپ کی جسمانی طاقت، جنسی طاقت اور جو آسائشات زندگی ہوتی ہیں، زندگی کی سہولتیں، امیری، یہ اس ابار میں بھی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی جو ہتھیلی ہے اس کے ابار نمایاں ہوں اور پھر یہ اس پہ یہ لائنیں بھی ہوں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور لائن بتاتا ہوں، ویری امپورٹنٹ لائن ہے یہ بھی۔ یہ قسمت کی لائن سے چلتی ہے، کبھی کبھی یہ یہاں سے نکلتی ہے۔ اگر قسمت کی لائن ڈبل ہو کے اوپر جائے، آپ کو ڈبل کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کا زبردست کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کی یہاں سے شہرت کی لائن، کامیابی کی لائن ایسے اوپر کی طرف آئے اور یہاں پہ ایک سٹار بن جائے یا یہاں پہ ایک سٹار بن جائے، تو یہ زبردست ہم سمجھیں گے کہ ایسے بندے کے پاس دولت بھی آئے گی، کامیابی بھی آئے گی، اور اس کا نام ایک دن وہ شہرت کی بلندیوں پہ نہ کسی ستارے کی طرح اس کا نام چمکے گا اور وہ بہت زیادہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ بزنس کی لائن ہے فرینڈ، یہ بزنس کی لائن ہے، یہ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بزنس کی لائن ہے، یہ اوپر تک جاتی ہے ایسے۔ اور اگر یہاں پہ اگر آپ کی ایک تکون بن جاتی ہے، میں نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اگر آپ کی تکون بنتی ہے تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھے بزنس مین اور بینک بیلنس بھی آپ کا اچھا خاصا مضبوط بن جائے گا اگر آپ کی یہ منی ٹرائی اینگل بن جائے۔ اور اگر آپ کی شہرت کی لائن یہاں سے نکلے یا یہاں سے نکلے، جہاں سے بھی نکلے، بے شک شہرت کی لائن یہاں سے نکل جائے اور اوپر کی طرف جائے، تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کی یہ ایک شہرت کی لائن ہے، وہ یہاں تک آئی ہوئی ہے یہ، اور یہ آپ کی شادی کی لائن ہے اور یہ بڑھتی ہوئی آگے چل کے شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، تو یہ پکی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی شادی کسی امیر بندے کے ساتھ ہوگی، اور وہ اگر لڑکی ہے تو امیر لڑکے کے ساتھ ہوگی، اور اگر لڑکا ہے تو اس کی کسی امیر لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی۔ اور اگر اسی لائن کے ساتھ یہ ایسے ایک تکون بن جائے تو یہ بھی کنفرم ہے کہ ایسے بندے کی شادی کسی امیر عورت کے ساتھ ہوتی ہے، یا اگر عورت ہے تو اس کی کسی امیر بندے کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو مزید بہت ساری باتیں بتانی ہیں، یہ اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہے، باقی باتیں میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا، اس میں بھی بہت زیادہ تفصیلات رہتی ہیں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی قائم رہے اور آپ بور نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی ویڈیو کو اپنے نیکسٹ حصے میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ مزید وہ کون سی لائن ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کی شادی کسی امیر عورت کے ساتھ ہوگی یا کسی غریب عورت، ان کے غریب بندے کے ساتھ ہوگی یا امیر بندے کے ساتھ ہوگی۔ ہاں ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بعض دفعہ ایک لائن یہاں سے نکلتی ہے اور ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے اور یہ قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لائن یہاں سے نکلے اور ٹچ ہو کے اوپر کی طرف سے جائے تو ایسے بندے کی شادی عام طور پر ایسی لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے جو باہر پہلی سیٹل ہوتی ہے، یا لڑکی ہو تو اس کی اگر اس پہ یہ لائن ہو تو اس کی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی ہوتی ہے یا جو پہلے یورپ میں یا کسی جگہ اچھی جگہ پہ وہ ویل سیٹل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ لائن یہاں سے کراس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس لائن نے اس کو کراس کر دیا یا ایسے آگے نکل گئی اور قسمت کی لائن کو کاٹ دیا اور آگے نہیں چلی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی تو ہو جائے لیکن وہ شادی ناکام ہو جائے، کیونکہ اس لائن کا اور قسمت کی لائن کا مل کے چلنا اوپر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، کیونکہ میں نے ابھی اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بنانا ہے، اس میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ امیر بندے کے ساتھ شادی ہونے کی کیا کیا علامات، کیا کیا سائن آپ کو ہاتھ پہ نظر آتے ہیں،
اور اگر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا ہسبینڈ امیر ہوگا یا نہیں، تو وہ بھی اپنے ہاتھ میں ان لائنوں کو دیکھ سکتی ہے، اور لڑکا بھی اپنے ہاتھ پہ ان لائنوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی میں نے لائنیں ڈالی ہیں، نشانات ڈالے ہیں، یہ لکی اور بہت امیر لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھے جاتے ہیں، یہ غریب بندے کے ہاتھ میں ایسی لائنیں نہیں دیکھی جاتی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں۔ ایک لائک سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔